السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شام رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی، اور آج تو رمضان مبارک کا پہلا جمعہ بھی ہے شباب۔ یس، پہلا جمعہ کی نماز تو خیر ہو چکی ہے، کافی دیر ہو گئی، اور اب تو نماز ختم ہوئے بھی 2 گھنٹے، بعض جگہوں پہ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں۔ لیکن جناب میں ہوں شفاعت علی۔ خواتین و حضرات، معاملہ یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر میں پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان میچ شروع ہونے والا ہے۔ ایک تو مجھ سے بات کریں گے، دوسرا وزیر اعظم عمران خان صاحب الحمدللہ کراچی آ گئے، اس سے بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے دونوں بڑے اہم معاملات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جناب ویسے تو تحریک لبیک کے دھرنوں کے اوپر، ان کی سیاست کے اوپر، ان کی انگیجمنٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی، پورا ملک پریشان تھا۔ اچانک ایک نئی چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جناب جاتی عمرہ میں جو پلاٹ کا اسکینڈل ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور حکومت کی لگتا ہے مجھے اٹینشن تھوڑی سی ڈائیورٹ ہونے جا رہی ہے۔ ساتھ میں شفاعت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دم سے کیبنٹ جو ریشفل ہوئی ہے وہ بھی آج کے دن ہوئی ہے، تو آج کا دن ویسے، اور اسپیسیفکلی اگر آج دیکھا جائے تو وزارت داخلہ کی جانب سے کل نوٹیفیکیشن بھی آیا تھا کہ 11 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک جو ہیں وہ تمام جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس ہیں وہ بند رہیں گے۔ مطلب ان تمام چیزوں میں سمجھ بھی نہیں آئی کہ تم ہوا کیا ہے، کیا کچھ ہوا؟ کتنا اچھا ویسے جمعہ گزرا ہے نا آج۔ ہاں، پتہ کوئی نہ فون بجا، نہ کوئی فون کے اندر کسی نے واٹس ایپ چیک کیا، نہ کوئی گانوں کی ٹونز وغیرہ، نہ کوئی جمعہ مبارک کا کوئی میسج ایسا آیا۔ ہاں یہ بھی ہے، نہ کوئی بلا وجہ کہ وہ پریشانی والے میسیجز کہ آپ اگر 2 آلو اکٹھے کھا لیتے ہیں افطار میں تو صبح تک جو ہے آپ کا شوگر 450 ہو جائے گا۔ بس خود آگ کا واسطہ ہے، یہ اس قسم کے ہارٹ اٹیک دینے کے لیے اور بہت سارے سورسز ہیں، آپ کیوں اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں؟ سوال ہے، سوال، ان سوالات کے ہم جوابات ڈھونڈیں گے۔ ڈائبٹیز پہ بات ہوگی آج، اور خاص طور پہ بچوں میں ڈائبٹیز کے مدیحہ کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں سامنے۔ بالکل جب ڈاکٹرز یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ہمارے پاس جب کیسز آتے تھے تو 40 سال سے زائد عمر کے لوگ آتے تھے جن میں ڈائبٹیز ڈائگنوز کرتے تھے، لیکن اب ان کے پاس 10 سے 15 سال، جی یہ جو والدین اپنے بچوں کو ہر کچھ کھلا دیتے ہیں، نہیں میرے بچے کی صحت بننی ہے، ابھی تو میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو کھیر بھی کھلاؤں گی، یہ سب کھلاؤں گی۔ نہیں، آپ کو پتا ہے آپ کو بچہ باہر کھیلتا نہیں ہے، فزیکل ایکٹیویٹی بچے کی 0/0 ہے، تو کیوں اتنا میٹھا کھلا رہے ہیں بچوں کو؟ کیوں؟ سوال ہے، کیوں میٹھا کھلاتے ہیں اپنے بچے کو جب وہ بچہ میٹھا برداشت نہیں کر سکتا؟ امام ملک کا ڈائلاگ یاد آ گیا مجھے یہاں پہ، لیکن چلے چھوڑیں، اس بات پہ بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال نظر ڈالتے ہیں اس گھنٹے کی ٹاپ سٹوری پہ، دیکھتے رہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ وفاق نے کراچی کے جزیرے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا، سندھ حکومت نے NOC دے کر منسوخ کر دیا، سندھ حکومت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، کوالٹی سے متعلق بھی عوام کی شکایات ہیں، مگر شہباز گل کہتے ہیں طلب میں اضافے کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں۔ ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سوشل میڈیا پر صبح 11 بجے سے اٹھا لی گئی، نیٹ ورکس بحال ہونا شروع ہو گئے۔ بچے بڑے تو بڑے، اب بچے بھی ذیابیطس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ غیر معیاری خوراک اور ورزش سے دوری بچوں میں ڈائبٹیز کی ایک اہم وجہ ہے۔ اور شام رمضان میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سندھ کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پورے ملک کو اپنا سمجھتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سکھر میں وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ وفاق نے کراچی کے جزیرے کے لیے بڑا منصوبہ بنایا، لیکن سندھ حکومت نے NOC دے کر یہ منسوخ کر دیا۔ سندھ حکومت سے کہوں گا کہ پروجیکٹ سے فائدہ آپ کا ہے، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ کیا کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، سنواتے ہیں آپ کو۔ دیکھو 5000 سا وہ شہر بنا، اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا۔ اپنے 2.5 سالوں میں 35,000 ارب روپیہ واپس کیا قرضوں کا۔ صرف یہ سوچ لیں کہ وہ 15,000 ارب اگر ہم عوام پہ خرچ کر دیتے تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا۔ 440 ارب کا جو پیکج بنایا، یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کے بنایا۔ 18th امینڈمنٹ کے بعد وفاق سے سارا پیسہ صوبوں پہ چلا جاتا ہے، قرضے لے کے چلاتے ہم ملک۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک دم پاکستان میں غربت آ گئی۔ ایک احساس پروگرام لے کے آئے، نہیں دیکھا کہ ہمارا صوبہ نہیں ہے، ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت زیادہ ہے، اور آج بھی ہم یہی کر رہے ہیں۔ مجھے صرف ایک افسوس ہے، کراچی کے پاس ایک جزیرہ ہے جو ایسی پڑا ہوا ہے بڑی دیر سے، ہم نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا منصوبہ بنایا، بالکل ایک نیا شہر ادھر بن جائے۔ سب تیاری ہم نے کر لی، باہر سے انویسٹرز بھی تیار ہو گئے،
सिंध हुकूमत ने हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दे दिया। मुझे अभी तक नहीं समझ आई, सिंध की हुकूमत ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे के हमें कैंसिल कर दिया। तो नुकसान तो सबसे ज्यादा सिंध को हो रहा है इससे। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इसके ऊपर नजरसानी करें। तो वफाक ने सिंध के लिए 446 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अगले हफ्ते सक्खर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी हो जाएगी। सूबे के लिए बिजली और गैस के 52 अरब रुपए के मंसूबे हैं। और वज़ीर आज़म ने नई गाज डैम के लिए भी रकम फराहम करने का फैसला कर लिया है। क्या कहना था इस हवाले से असद उमर का, आपको सुनवाते हैं। 446 अरब रुपए का ये पैकेज है। जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो सक्खर हैदराबाद मोटरवे है। 52 अरब रुपए की ये मंसूबे हैं जो अगले 2 साल के अंदर जिनके ऊपर काम करना है। बड़ा पानी का मंसूबा नई गाज डैम, वजीर आजम ने फैसला किया है कि वफाक अपने वसाइल से उस मंसूबे को मुकम्मल करेगी और 28,800 एकड़ जमीन जो है उसके लिए पानी मुहैया होगा। डिजिटल स्किल्स, वो नौजवानों को 1 लाख से ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी। खेलों के लिए जो सहूलियात तकरीबन 1,30,000 नौजवान उनको इस्तेमाल कर सकेंगे। 35,000 बच्चियां जो हैं वो ये खेलों की फैसिलिटीज को इस्तेमाल कर सकेंगे। 14 अजला के अंदर पासपोर्ट बनाने का जो सिस्टम बनाया जा रहा है, शनाख्ती कार्ड के जो सेंटर है 30 ताल्लुकों के अंदर जहां की 50 लाख से ज्यादा आबादी है, ये सेंटर बनाए जा रहे हैं। 37 लाख लोगों की आबादी को 3G और 4G की सहूलत मुहैया होने जा रही है। 12 लाख की आबादी को ऑप्टिक फाइबर से हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। इमरान खान का मिशन पाकिस्तान के हर शहरी उसकी जिंदगी बेहतर करना है। तो जनाब ये तो असद उमर साहब का कहना था कि वो नई गाज डैम और दीगर मंसूबों के लिए जो है वो पैसा फराहम कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, वो इस बात पे उन्होंने वफाक को तनकीद का निशाना बनाया और ख़ास तौर पे मामला है जनाब जजीरों का। जजीरों वाले मामले पे उन्होंने वज़ीर आज़म को माजी के ऐलानात याद दिलाए और कहा कि जनाब थरपारकर वाले किसी एक मोबाइल हेल्थ यूनिट और हैदराबाद के अवाम यूनिवर्सिटी के मुंतज़िर हैं। 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा नहीं हो सका। बदकिस्मती से ये ऐलानात तक महदूद हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि इसलिए मजबूर हूँ कि उनका नाम ऐलान खान तजवीज़ कर रहा हूँ। खान का एक और नाम तजवीज़ करना चाहूँगा मैं, ऐलान खान। ये बड़ा मेरा मासूमाना सवाल है। अगर थर की गरीब आवाम को आपने वादा कर दिया था मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का, तो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं कहाँ? अगर कराची वालों को आपने 162 अरब रुपए का वादा किया, तो 162 अरब कहाँ हैं? 1100 अरब का वादा किया, वो कहाँ हैं? अनफॉर्चुनेटली ये ऐलानात तक महदूद हैं। हर साल रमज़ान में इनकी सूबाई सिंध से दिलचस्पी हो जाती है। ये दुनिया का पहला वज़ीर आज़म है जो हुकूमत में होते हुए आज भी चंदे मांग रहे हैं। तो जनाब ये मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना था। अच्छा, मामला ये है कि एक तरफ ये जो आइलैंड्स हैं, आइलैंड में सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जनाब जो समंदर से लेके सिंध हुकूमत का जहाँ साहिल है, साहिल से लेके जो आगे तक की 22 नॉटिकल माइल की ज़मीन है वो तो सूबे की मलकियत है, सूबे की होनी चाहिए। और वैसे भी 22 नॉटिकल माइल से बहुत दूर है, मतलब कराची के साहिल से हार्डली 1.5-2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के फासले पे आपको ये बंडल आइलैंड मिल जाता है। और उसके बाद ये आइलैंड्स का पूरा सिलसिला है जो कि आगे केटी बंदर तक जाता है। उस पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आइलैंड हमारे, वफाक कहता है नहीं जी आइलैंड आप ये हमारे। ये टेंशन है बेसिकली। इस टेंशन की वजह से ये मंसूबा एग्जीक्यूट नहीं हो पाया और मुझे लग रहा है कि आगे भी एग्जीक्यूट होना मुश्किल होगा। खैर जी, आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे और आसान इक़दाम के हवाले से बात करते हैं। हुकूमत ने 1 माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और पेट्रोल पर ₹1.79 और हाई स्पीड डीजल ₹2.32 फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। और जो लाइट डीजल है वो ₹2.21 और जो मट्टी का तेल है, मतलब देखिए हम आपको तमाम चीज़ों के रेट्स बता रहे हैं कि बाद में आप ये ना कहें कि हमने कुछ मिस कर दिया है। जो मट्टी का तेल है वो ₹2.06 फी लीटर सस्ता हो गया। लेकिन शफात बात यह है कि इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद जो महंगाई है कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। महंगाई का जिन तो बेकाबू है। जी मदीहा, आप एक जुमला बार बार कहती हैं और वो जुमला ये होता है कि अगर चीजें महंगी होनी हो तो डीजल अगर 1 पैसा भी महंगा हो तो चीजें 10 रुपए की महंगी हो जाती है। लेकिन जब डीजल 1.5-2 रुपए 2.5 रुपए गिर जाता है
تو چیزوں کو فرق نہیں پڑتا, کوئی بھی نہیں, ہیلتھ پہ کوئی بینیفٹ ہی نہیں ہے ان کا, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایبسلیوٹلی نو ٹینشن, بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہی جناب سبزیاں اور پھل اس پیٹرول کی آپ یاد ہے جب ہم پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات بھی کر رہے تھے وہ کہتے ہیں جی ڈیزل مہنگا ہو گیا, اب آپ ٹرانسپورٹیشن کا بھی تو ایڈ کریں نا, ڈالر بھی ڈالا تھا جی, ڈالر کی دیکھ لیں, مرغے کی پرائس کیوں بڑھ گئی جی, ڈالر جی, چوزے کی پرائس کیوں بڑھ گئی, ڈالر, انڈے کی پرائس کیوں بڑھ گئی, ڈالر کم ہو گیا, ہر پرائس جو ہے وہیں کی وہی رکی ہوئی, سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی اب کس کے پاس جائیں اور کس کے پاس جا کے اپنے غموں کا مداوع کریں کہ بھائی کیا ہوگا. لیکن جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ ایک بڑے, اب تو ماشاءاللہ ہر بچے کو پتا چل گیا ہے کہ یہ جو تربوز کی مثال ہے, جو تربوز آج کل 50 سے 60 روپے میں آپ کو ریڈی والے کے پاس سے مل رہا ہے, یہ جب منڈی پہنچتا ہے تو یہ 10 سے 15 روپے فی کلو ہوتا ہے, اور جب یہ آڑتی کے پاس پہنچتا ہے تو وہ باقی سارا مارجن ان آڑتیوں کا, ان ریٹیلرز کا ہوتا ہے جو کہ اس پہ اتنا زیادہ منافع لیتے ہیں, مطلب 200% منافع تو نارمل ہے. تربوز پہ لگژری میں آ جاتا ہے. آپ ذرا پیاز کی قیمت ہے تو آنا کون سی لگژری ہے پلیز, ابھی بھی لوگ نہیں کھا پاتے نا, مطلب مہنگا ہو گیا. پیاز کی بات کریں تو جو 1 کلو پیاز جو 3 روپے میں آپ کسان سے خریدتے ہیں وہ مارکیٹ میں کتنا مہنگا بیچتے ہیں, یہ سوچا. خیر جی, مہنگائی کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہے, شہباز گل صاحب کو پتا ہے. بالکل جی, شہباز گل صاحب سے جانے کی کیوں ایسا ہے کہ مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو رہی. شہباز صاحب بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے. شہباز گل صاحب, رمضان مبارک میں پھل سبزیوں کے منمانے دام وصول کیے جا رہے ہیں, اور جو اتنا کام کیا جا رہا تھا کہ مہنگائی کم کی جائے گی, ریلیف دیا جائے گا لوگوں کو, رمضان میں ایسا ہو نہیں رہا, کیا وجہ بنی ہے؟ منافع خور آؤٹ آف کنٹرول ہے بالکل. دیکھیے, ایک تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے قیمتوں کے تعین میں. جیسے ہی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو پرائسز اوپر جاتی ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ ابھی چند دن پہلے تک جو ہے وہ ٹماٹر جو تھے وہ اتنے سستے تھے کہ میں نے ایک دیکھا کراچی سے سٹیزن کو جس نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی کہ اس نے 39 روپے کے 13 کلو ٹماٹر جو ہیں وہ کراچی سے خریدے. اب اس ٹائم یہی منافع خور بھی یہیں پہ تھے, ایڈمنسٹریشن بھی یہیں پہ تھی, اور قیمتیں آپ دیکھیں کہ وہ 3 روپے کلو پہ ٹماٹر جو بک رہے تھے. آج وہ سین نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ڈیمانڈ انکریز ہے, لوگوں کی استعمال کی ضرورت زیادہ اور سپلائی. اچھا سر, وہ ایک مہنگائی کی قیمتوں میں جب ہم بات کرتے ہیں, یہ جو سبزی اور اس کے فروٹ کے کاروبار سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار تیل مہنگا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, ڈالر چڑھ گیا, سب چیزیں گر گئی ہیں, لیکن مہنگائی ابھی بھی کنٹرول نہیں ہے, کیا وجہ؟ جی, اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزوں میں تو پرائسز بہت کم بھی ہوئی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں تو, لیکن آف کورس کچھ چیزوں میں نے آپ کو جیسے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پچھلے چند دن پہلے انہی سبزیوں کی قیمت بہت کم تھی, اب رمضان میں ان کی قیمت تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے. تو پیٹرول کی جو اوور آل قیمت کم ہوئی, اس سے آپ کو ٹرانسپورٹیشن میں, کرایوں میں, کنسٹرکشن کی کاسٹ میں, ایگریکلچر کی کاسٹ میں کمی ہوگی, اور وہ جو پروفٹ ہمارے کسان کو جائے گا اس سے وہ ڈیفینیٹلی بہتر انویسٹ کر سکے گا اگلی کراپس کو. تو اس کا صرف فائدہ پیٹرول کی پرائس کی کمی کا ڈائریکٹلی صرف پرائس کو کم کرنے میں نہیں ہوتا, بلکہ جو کنٹری کی اوور آل پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. کتنی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے نا کہ جو فائدہ ہے وہ پہنچنے میں دن لگ جاتے ہیں, لیکن جب پرائس بڑھتی ہے تو نقصان ہم دیکھتے ہیں کہ جی راتوں رات عوام کو ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا, فیصلہ آباد میں ہم نے دیکھا کہ جو موبائل وین یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں ان سے 100 کلو چینی اور 100 کلو گھی جو ہے وہ فروخت کر دیا گیا ایک ہی شخص کو. اس کرپشن کو روکنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس چیز کو آپ کیسے کنٹرول میں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس اس چیز کا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو وہ بالکل آپ ہمیں دیجئے, یا یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ڈپارٹمنٹ اس کو دیتے ہیں, اور اس پہ بالکل کارروائی کرواتے ہیں. یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہر جگہ پہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں چھوٹا مافیا بیٹھا اور کہیں بڑا, اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جو ایک عام شہری کے لیے, ایک غریب اور متوسط گھرانوں کے لیے ایک چز گورنمنٹ نے کی اور اسے سبسڈی دے رہی ہے, اس پہ بھی یہ مافیا ہاتھ مار رہے ہیں. تو بالکل ان کو قراروائی کی سزا دیں گے اور کوشش کریں گے. اس کوئی دو رائے نہیں ہے, واقعی بالکل ایسا ہے جناب. ہر شخص اپنے آپ میں ایک ڈکیت بنا ہوا ہے, اور جس کا جہاں تک بس چل رہا ہے وہاں تک ڈکیتی کر رہا ہے. یہ بالکل ایک عجیب و غریب سی بات ہے. انفارچونیٹلی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے حکومت پہ کہ آپ کو ایسے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت نے اس ساری صورتحال میں عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے؟ کیا پلان ہے کہ رمضان المبارک میں ظاہر چونکہ جیسا آپ نے خود کا ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے. اگر لوگ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ہمیں ان کو چیزیں ارزان نرخوں پہ فراہم کریں تو آپ کو تو وار فوٹنگ بیسس پہ کچھ نئی چیزیں کرنی پڑیں گی. کیا پلان ہے؟ رمضان المبارک میں ایک تو ہم سب سے اپیل کرتے ہیں کہ SOPs پہ عمل کریں, کیونکہ یہ جو تیسری لہر ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ہر جگہ پہ یہ بہت خطرناک ہے.
تو ایک تو SOPs پہ عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ نے ماڈل بازار بنائے ہیں، سستے بازار بنائے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کو ایکٹیویٹ کیا ہے، تو ہماری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کیجئے، ان فیسلٹیز کو، اور اپنے حق کے مطابق استعمال کیجئے، کسی اور کا حق نہ لیجئے. جیسے ابھی آپ نے یہ ایک ایگزامپل دی فیصل آباد کی کہ 100 من جو ہے یا 100 کلو جو ہے وہ چیزیں وہاں سے اٹھائی جا رہی ہیں. یہ نہ کیجئے، جتنا آپ کا حق اور آپ کی ضرورت ہے اتنا خریدیے تاکہ سب کو مل سکے. چلیں جی، اللہ کرے ایسے ہو، کیونکہ لوگوں سے تو جتنی مرضی اپیل کریں لوگ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ جہاں داغ لگتا رہا لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ لاز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، سزاؤں کا تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی خوف سے شفاعت جو لوگ ہیں نا وہ پھر تھوڑا بہت جو بھی کام کرتے ہیں وہ ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں لا کے ساتھ ساتھ ریٹ آف دا لا کا بھی بڑا عمل دخل ہے، وہ بھی ہونی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی. مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ شریف خاندان نے زمین غیر قانونی طریقے سے اپنے نام کرائی. معاملہ پنجاب حکومت کا نہیں، شریف فیملی اور زمین بیچنے والوں کا ہے. نون لیگ نے گزشتہ رات سنسنی پھیلائی کہ گھروں پر قبضہ ہونے جا رہا ہے، کارروائی قانون کے مطابق ہوگی. مشیر داخلہ احتساب شہزاد اکبر یہ کہتے ہیں سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. موزامبیق میں جہاں جاتی عمرہ ہے وہاں 1966 میں پنجاب حکومت کی 839 کنال زمین تھی. جب زمین ٹرانسفر ہوئی تو نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. کیا کہا انہوں نے آج اس پریس کانفرنس میں، آپ کو سنواتے ہیں. 67 میں موزہ مانک جہاں پہ یہ جاتی عمرہ ہے، حکومت پنجاب کی 839 کنال زمین وہ موزہ مانک میں. آج پوزیشن یہ ہے کہ ایک مرلہ بھی نہیں ہے، سرکاری زمین کسی کے نام ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. کل ایک بڑی پریس کانفرنس کی گئی جیسے کوئی شریف خاندان کے گھر ہے اس کے اوپر کوئی قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. بڑی سنسنی پھیلائی گئی، کنٹینرز آ گئے ہیں، نہ ہی کوئی آپریشن ہوا ہے. جو بھی کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. بندہ چور ہوتا ہے تو پولیس کی نیلی بتی والی گاڑی اس محلے سے بھی گزرے تو اس کو لگتا ہے مجھے گرفتار کرنے آئی. معاملہ پنجاب حکومت سے شریف خاندان ہے ان کا نہیں ہے. شریف خاندان کا کلیم بنتا ہے وحیدہ بیگم کے ورثاء سے بنتا ہے کہ ان کو ایک ڈیفیکٹڈ ٹائٹل جو ہے وہ بیچ دیا گیا. حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی زمین خرید لیں اور وہ حکومت کی ہو اور اس نے غلط صحیح طریقے سے اپنے نام کروائی ہو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ شریف خاندان نے غیر قانونی طریقے سے یہ زمین اپنے نام کروائی. یہ دو پرائیویٹ پارٹیز کے بیچ کا معاملہ ہے. یہ ضرور ہے کہ جب 89 میں ٹرانسفر ہوئی تھی پنجاب میں وزیر اعلیٰ جو تھے وہ نواز شریف صاحب تھے. اس فیکٹر کو دیکھا جائے کہیں کوئی مس یوز آف اتھارٹی تو نہیں تھی. اور ہم بات کریں گے لاہور کی، جہاں پہ رمضان مبارک میں عوام کی سہولت کے لیے اور عوام کی آسانی کے لیے جو ویکسین سینٹرز کھلے تھے ان کو 2 شفٹوں میں منقسم کر دیا گیا ہے. ایک ہے رمضان روزے افطار کرنے سے پہلے اور ایک ہے افطاری کے بعد. سو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ایک رپورٹ شیئر کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک لے لیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کو بتائیں گے جناب لاہور میں ویکسینیشن کا پروسیس کیا چل رہا ہے نئی ٹائمنگ سے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ٹو شام رمضان. شروع کریں نا. اچھا کر رہی ہے، اوکے. بالکل جی. بہت ہی اہم ٹاپک کے والے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں. وہ ٹاپک یہ کہ شفاعت دیر واز اے ٹائم جب یہ کہتے تھے اور ہم خود بھی دیکھتے تھے کہ 40 سال سے زیادہ افراد میں شوگر ڈائگنوز ہوتی تھی. لیکن اب وقت کچھ ایسا بدل گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 10 سے 15 سال کے بچے، جی 10 سے 15 سال کے بچوں میں بھی جو ڈائبٹیز ہے یہ ڈائگنوز ہو رہی ہے، وہ بھی ان کو بھی شوگر ہو رہی ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ایگزیکٹلی غلطی کہاں پر کر رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے شاید ہم غلطی نہ کریں، ہیومن ایولیوشن کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہو. یہ ہو سکتا ہے کوئی بیچ کی چیز آ گئی ہو، کوئی کووڈ کے بعد کوئی نئی ریسرچ ہو سکتا ہے کہ 10-15 سال بعد یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ والی بات ہے کہ جو پرانی خوراکیں تھی نا وہ ذرا کچھ اور تھی، جو نئی خوراکیں نا وہ بچوں کی وہ اور ہے. پہلے تو پھر ذرا ہمارے بچے جو تھے یہ فزیکل ایکٹیویٹی میں، ہم بچپن میں فزیکل ایکٹیویٹی میں بہت زیادہ آگے تھے. لیکن آج کل کے بچے تو ایک جناب انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ پکڑا ہوا ہے، اپنا آئی پیڈ پکڑا ہوا ہے، اپنا فون پکڑا ہوا ہے، مسلسل لگے ہوئے فزیکل ایکٹیویٹی 0/0 اور کھا رہے ہیں وہ سب کچھ. آئس کریم. میرا ایک سوال ہے. پوچھئے. جب پہلے زمانوں میں اچھا پھر آپ نے ماؤس کرا دیا، لیکن پہلے زمانوں میں جب ہائیجین لیول اتنے اچھے نہیں ہوتے تھے تو جو لوگ تھے ان میں بیماریاں کم تھیں. اور اب جب لوگ ہائیجین کوشیس زیادہ، میں نہیں کہوں گا کہ ہائیجین لیول اچھا ہے، ہائیجین کوشیس زیادہ ہے، لوگ ذرا صفائی کا خیال زیادہ رکھتے ہیں اور جو اگر کوئی گندگی دیکھیں تو اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. اب یہ مسئلہ زیادہ کیوں ہے؟ یہی سوال لے کے جناب ڈاکٹر محمد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ان کو شامل گفتگو کرنے سے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. شکریہ جناب. سر یہی سوال ہے، پہلے وہ لوگ ٹھیلوں پہ
جو مطلب وہ توا پتہ نہیں اس پہ پراٹھے بنتے رہتے تھے, وہ صاف بھی نہیں ہوتا تھا کوئی, کہتے ہیں اسی سے فلیور بنتا ہے, اور لوگ اس پہ سارا ساتھ بیٹھ کے تو پراٹھے بھی کھا رہے ہیں, وہ پتہ نہیں شیر مال بھی چل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اب لوگ ہائیجین کاشیس ہیں, اب لوگ ہیلتھ کاشیس ہیں, اب لوگ ڈائٹ کاشیس ہیں, لیکن اب ڈائبٹیز کی جیسے بات ہوئی, یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, کیا وجہ؟ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. دیکھیں, ایک ہائیجین تھیوری ہوتی ہے جس کے مطابق اگر لوگ بہت زیادہ اوائڈ کریں گندگی کو, ہر وقت صفائی کے کانشیس رہیں, آبسیشن ہو جائے صفائی کا, تو اس میں ان کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے میل کچیل کا, جو کہ بہرحال نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایک نیچرل ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اینڈ دین اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, جب ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہاتھ منہ پہ لگایا, پھر کسی کو ہاتھ ملایا, پھر آپ نے اپنے ہاتھ ملایا, اپنے کام کیے, پلیٹ پکڑی اپنی, چمچہ پکڑا, ہاتھ دھوئے بغیر کچھ کھا لیا, اس سے آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے کچھ اینٹیجن سے, کچھ الرجن سے, کچھ ایسے مطلب پیتھوجن سے جس سے آپ کے باڈی میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں. ان اینٹی باڈیز سے آپ ایک طرح سے قدرتی قوت مدافعت جنم لیتی ہے, ایک نیچرل امیونٹی جنم لیتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی بعید میں, آج سے 50 سال پہلے, 60 سال پہلے اتنی بیماریاں نہیں تھیں, لیکن جیسے جیسے ہم کانشیس ہوتے چلے گئے, ہمارے بیماریاں نہیں تھیں یا ایکسپوجر نہیں تھا ہمارا؟ ایکسپوجر شاید زیادہ تھا, انوائرمنٹ کا ایکسپوجر زیادہ تھا, جس کی وجہ سے اینٹی باڈیز زیادہ تھیں باڈی میں اور قوت مدافعت زیادہ اسٹرانگ تھی. پھر آرٹیفیشل فلیورز, آرٹیفیشل سویٹنرز, آرٹیفیشل کیمیکلز جو کہ ہماری خوراک میں شامل ہو چکے ہیں, پروسیسڈ فوڈ جو کہ آج فروزن فوڈ کے نام سے شامل ہماری خوراک میں شامل ہو چکا ہے, فیکٹری فوڈ, ریڈی میڈ فوڈ, کوئک فوڈ, جس کی وجہ سے ہماری جو خوراک ہے وہ ایک طرح سے اس میں مشقت ختم ہو گئی ہے. ہم گھر لائے, مائکرو ویو میں گرم کیا, مائکرو ویو میں گرم کیا. ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو بچے ہیں, بچے یہی فروزن فوڈ جو پروسیس فوڈ ہے یہ زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ مائیں بیچاری بھاگ رہی ہو, لیکن بچوں کو وہی نگٹس چاہیے ہوں گے, بچوں کو وہی فرائز چاہیے ہوں گے. اچھا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم بچوں کی صحت کی وجہ سے بہت زیادہ کاشیس ہو گئے ہیں, ہم بچوں کو گھروں سے باہر بھی نہیں نکالتے, ہم بچوں کو مٹی سے بھی نہیں کھیلنے دیتے, ہم بچوں کو پارکس میں بھی نہیں لے کے جاتے, ہم بچوں کو گھروں میں رکھیں گے, ہم خود بھی اتنے بزی ہو گئے. تو اس سے ہوا یہ کہ ہمارا بچہ اب جیسے ہم بچپن میں باہر کھیلے ہوئے ہیں, آج کا بچہ ویسے باہر سڑکوں پہ نہیں کھیلا ہوا, اس کی وہ فزیکل ایکٹیویٹی وہ ہے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں مٹی میں کھیلنا, دوستوں میں کھیلنا, گلی کوچوں میں کھیلنا, ان چیزوں سے ہمیں انوائرمنٹل نیچرل ایکسپوجر ہوتا تھا, اور پھر ایک نیچرل امیونٹی اور قوت مدافعت اور ایک فزیکل فٹنس جنم لیتی تھی, جس کی وجہ سے فٹنس لیول پہلے زیادہ تھا, اب نہیں ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ بچوں میں ارلی ایج ڈائبٹیز آ رہی ہے؟ بالکل. دیکھیں, جس طرح سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے, خوراک ہماری چینج ہو گئی ہے, ہمارے رجحانات چینج ہو گئے ہیں, گھنٹوں لیپ ٹاپ پہ, ٹیبلٹ پہ, ڈیوائسز پہ بیٹھنا, اور اس کے بعد راتوں کو دیر تک جاگنا, اور پھر خوراک اس دوران ظاہر بات ہے آپ جتنا دیر جاگیں گے اتنا آپ کھائیں گے, اور پھر جتنی دیر بیٹھیں گے آپ اتنا آپ کنزیوم کریں گے, اور اس کو برن نہیں کر رہے ہیں آپ. فزیکل فٹنس کوئی نہیں ہے آپ کی, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کوئی مشاغل نہیں ہے, جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے یہ موٹاپا جنم لے رہا ہے. چھوٹے بچوں میں موٹاپا جنم لے رہا ہے. یہ ریورس ہو سکتی ہے بچوں میں جو ڈائبٹیز جو ڈائگنوز ہو رہی ہے یا نہیں؟ بیڈ نیوز ہے کہ یہ بہت عام ہو گیا ہے چھوٹے بچوں میں, ایون ٹائپ 2 ڈائبٹیز, جبکہ ہم ٹائپ 1 ایکسپیکٹ کرتے ہیں, یہ ہو گئی ہے. اور جتنا زیادہ جلدی ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوگی, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے ہی زیادہ طویل عرصے تک ڈائبٹیز چلے گی اور اتنی ہی زیادہ اس کی کمپلیکیشن جنم لیں گی. گڈ نیوز از دیٹ اٹ کین بی ریورسڈ بائی آر ایٹیٹیوڈ ٹورڈز لائف. اگر ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم نیچرل خوراک لیں, ہم فزیکل فٹنس کی طرف رجحان اپنا بڑھائیں, تو ممکن ہے کہ یہ مجھے ایک بات بتائیں ہے ڈائبٹیز کا, یہ کم ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, آج سے 30-35 سال پہلے شاید میرے خیال میں ڈائبٹیز کا لوگوں کو اتنا اویئرنیس نہیں تھا, لیکن ایک کیس ہم دیکھتے ہیں ایکسکلوسیو ہے, وسیم اکرم 17 سال کے تھے جب انہیں تھوڑا سا ڈائبٹیز کا فیلنگ ہوئی شروع, 21 میں ڈائگنوز ہوئی, اور ماشاءاللہ ابھی تک وہ اپنی ڈائبٹیز کے ساتھ وہ انہوں نے پورا اپنا کریئر گزارا ہے اسپورٹ. آج کل کے والدین اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے, ڈاکٹر بتاتے ہیں جناب بچے کو ڈائبٹیز ہے, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے کیا اس وقت کی ڈائبٹیز میں اور اب کی ڈائبٹیز میں کوئی فرق آیا؟ دیکھیں, نئی تھیوریز جنم لے رہی ہیں, نئی کانسیپٹ جنم لے رہے ہیں, جیسے جیسے سائنٹسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ڈائبٹیز کی پیتھوفیزیولوجی اور کس طرح سے ہوتی ہے, کیا اس کے عوامل ہوتے ہیں, اسباب ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آگہی مل رہی ہے. وسیم اکرم کی مثال سب سے بڑی مثال ہے ہمارے سامنے اس وقت. ہی از ٹاپ ناچ, مطلب ہماری آئیکن ہے, اور میرے پاس جب بھی کوئی نیا ڈائبٹک پیشنٹ آتا ہے میں انہی کی مثال دیتا ہوں, اس لیے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کیا اور فیلڈ میں رہے, اور اپنا انہوں نے کرکٹ کا کریئر بھی کنٹینیو کیا, اور ماشاء اللہ ہی از میرڈ اینڈ ہی از ماشاء اللہ فادرنگ چلڈرن.
تو یہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے کسی کو ڈائبٹیز اگر ڈائگنوز ہو جائے تو وہ وہیں پہ کہتا ہے بھائی اب تو مجھے شوگر ہو گئی, اب میں کیا کروں گا, میرے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو انہوں نے تمام تر چیزوں کو نا نلیفائی کر کے بتا دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ ہائپوتھیسس جو ہے نا اپنے پاس. مطلب ڈائبٹیز میں کوئی پروگریشن تو نہیں ہو, ایسا نہیں ہو اس وقت ڈائبٹیز ہلکی ہوتی ہو اب آ کے اسٹرانگ ہوگی, جیسے ٹائیفائڈ کے بارے میں کیا ہے؟ بیسک کانسیپٹ وہی ہے, بیسک فزیولوجی وہی ہے کہ پینکریاز انسولین نہیں بنا رہا ہوتا یا باڈی میں انسولین اثر نہیں کر رہی ہوتی. اس پینڈیمک نے کتنا ہٹ کیا ہے ڈائبٹیز کو؟ بہت ہٹ کیا ہے, دونوں طرح سے ہٹ کیا ہے. دیکھیں ڈائبٹیز پہلے بہت زیادہ عام تھی, پھر جن لوگوں کو ڈائبٹیز کنٹرول نہیں تھی, جن لوگوں کو اس دوران کووڈ ہوا ان کو کمپلیکیشن زیادہ ہوئیں, اور پھر کووڈ کی وجہ سے جو لوگ گھر بیٹھے لاک ڈاؤن کے بعد, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے انفارچونیٹلی, ان کی جو لائف اسٹائل میں تبدیلی آئی ہے, مطلب چھوٹے بچوں کی جو کہ اسکول بند ہوئے, اسکول میں جانا بند ہوا, اور جو ان کے والدین گھر پہ ٹھہرے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے اس کے نتیجے میں ایک لائف اسٹائل چینج ہوا, فیملی لائف بھی بہت متاثر ہوئی ہے اس کی وجہ سے, اور کھانے پینے کے رجحانات, فزیکل ایکٹیویٹی میں کمی آئی ہے. صحیح. تو اس کی وجہ سے یہ پینڈیمک صرف کووڈ کا نہیں ہے بلکہ ڈائبٹیز کا بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے بھی آپ نے کہا کہ بچوں میں اگر ان کو جلدی ڈائگنوز ہو جائے تو وہ ریورس کر سکتے ہیں, سو کیا وہ بالکل ریورس ہو کے نارمل لائف کی طرف جا سکتے ہیں کہ جیسے ان کو کبھی ڈائبٹیز تھی ہی نہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ڈائبٹیز بچوں میں کس قسم کی ہوتی ہے. ڈائبٹیز وہ بھی ہوتی ہے جو موروثی ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز. ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں پینکریاز انسولین بالکل نہیں بنا رہا ہوتا ہے, جس کا علاج ہی انسولین ہے. تو اس صورت میں پھر ڈائبٹیز ریورس تو نہیں ہو سکتی ہے, کنٹرول کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ڈائبٹیز ینگ ایج میں ہو گئی ہے, فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز آف ینگ, اس میں اس کا ٹرمنالوجی ہے موڈی, میچورٹی آف ڈائبٹیز آف ینگ, تو 20 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے, اور اس میں بہت سی اقسام ہیں. اور اس کی آپ نے مودی نام بھی کوئی چیز اچھی نہیں ہے, مودی وہ والا مودی نہیں, یہ موڈی ہے, MODY. انفارچونیٹلی اٹ ساؤنڈز دا سیم, لیکن بہرحال اس قسم کی جو شوگر ہوتی ہے, ڈائبٹیز ہوتی ہے, اس کا علاج عام طور سے شروع میں ابتدا میں گولیوں سے ہوتا ہے, ٹیبلٹ سے ہوتا ہے, لیکن بعد میں انسولین چاہیے ہوتی ہے, اور اس کو کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ینگ ایج میں ہوتی ہے اور لانگ ٹرم کمپلیکیشن زیادہ انسولین ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. ایک بار آپ کو ڈائبٹیز اگر ہو گیا تو خیال رکھنا لازم و ملزوم ہے. بالکل. لاہور کے حوالے سے بھی ہم نے خبر کا وہ دیا ہے, ایک ٹیزر دیا, لیکن وہ ہم نے خبر بریک نہیں کی. ہمارے ناظرین کہہ رہے ہیں یار وہ خبر بھی سنائیں, لیکن اس سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے, بہت شکریہ کیونکہ آپ کے ساتھ ایک بڑی مزیدار ڈسکشن ہوئی ہے, اور وہ تمام لوگ جو کنسرنڈ ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے ان کو اتنا, میں ایک چیز ایک کوئک کوسچن میں چاہوں گا. بہت ساری خواتین کو پریگننسی کے دوران ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, ان کو گھبرانا چاہیے, پرماننٹ تو نہیں ہو جاتی ایسی؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. چلتے چلتے دیکھیں, جن لوگوں کو GDM ہوتا ہے, گیسٹیشن ڈائبٹیز ہوتی ہے, پریگننسی میں ڈائبٹیز ہوتی ہے, ڈائبٹیز عام طور سے جن کو پہلے نہیں ہوئی ہوتی ہے, صرف پریگننسی میں سامنے آتی ہے, ڈلیوری کے بعد یہ صحیح ہو جاتی ہے. لیکن ان خواتین کو اگلے 5 سے 10 سالوں میں 50% رسک ہوتا ہے کہ یہ ان کو شوگر ہو جائے گی. تو ان کو اپنا لائف اسٹائل کا خیال رکھنے کی بہت شدید ضرورت ہوتی ہے. خوراک میں احتیاط کریں, وزن کم رکھیں اپنا, اور اپنی باقاعدگی سے ورزش کریں اور جنک جو ہے فوڈ یہ مت کھائیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر سید حسن محمد صاحب موجود تھے, اور اب ہم ذرا رخ کر لیتے ہیں لاہور کا, کیونکہ لاہور میں ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے یہ ابھی بھی جاری, اور ساری اور عوام کی سہولت کے لیے 2 شفٹس کر دی گئی ہیں, ایک افطار سے پہلے, ایک افطار کے بعد. کیا اوقات کار ہے, حسن حفیظ ہمیں بتا رہے ہیں. بالکل, محکمہ صحت پنجاب نے جو ویکسین سینٹرز ہیں وہاں پر رمضان المبارک میں جو ٹائمنگز ہیں وہ چینج کی ہیں. اب ایک شفٹ نہیں بلکہ لگاتار ایک شفٹ ہوا کرتی تھی, اب 2 شفٹوں میں ویکسین لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. میں اس وقت ایکسپو سینٹر میں موجود ہوں جہاں ویکسین پہلے دن سے لگائی جا رہی ہے, لیکن شفٹیں 2 اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ ایک شفٹ جو ہے صبح 10 بجے سے سحر 4 بجے تک ہوگی, جبکہ دوسری شفٹ جو ہے رات 9 سے 1 بجے تک ہوگی. اور یہاں پر جس طرح سے ایک منظم انتظام ہوا کرتا تھا, لوگ ایک قطار کی شکل میں اندر جاتے تھے, البتہ اب دن گزرنے کے ساتھ وہ ایک بد انتظامی کا جو منظر ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے. لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کب سے کھڑے ہیں آپ یہاں پہ؟ ہم جی جنہوں نے جیسے انہوں نے اناؤنس کیا تھا ہم 8 بجے آئے تھے, اور 9 بجے تک پتہ چلا کہ جی یہ تو 9 بجے کھلے گا, 8 بجے تک مین گیٹ ہی نہیں کھلا. ابھی کچھ دیر بعد ہم اندر چلتے ہیں اور اندر دیکھتے ہیں کہ کیا انتظامات ہیں. آئیے جی, اس وقت ہم اندر داخل ہو چکے ہیں ایکسپو سینٹر میں. یہاں پر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ان کو مشکلات کو آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ بہت اچھا انتظام ہے, اور واقعی یہ بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی ایسے ہوتا ہے. بہترین انتظامات ہے, روزوں میں بھی جو شام کی شفٹ شروع کی ہے بہت اچھا انتظام ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ ہیلتھ ورکر ہیں؟ جی. ڈاکٹر ہیں.
اچھا یہاں پہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ اٹس گڈ, مطلب ایٹماسفیئر کافی اچھا ہے ان کی طرف سے, تو ایٹ لیسٹ دے ہیو گیون دیئر بیسٹ. باقی اب لوگوں پہ ہے دیٹ دے مینٹین دا ڈسٹینس اور وہ جتنی بھی پریکاشنز ہیں ان کو فالو کریں. کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کوئی سائیڈ افیکٹ تو فیل نہیں ہو رہا؟ کوئی سائیڈ افیکٹ فیل نہیں ہو رہا. میرا یہی سب کو پیغام ہے کہ جو 60 سے اوپر ہیں وہ فل فور ویکسین کروائیں اپنی. اس وقت جو ڈی ڈی ایچ او ہیں ڈاکٹر شاہد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہاں کے جو انتظامات ہیں وہ کیسے چلا رہے ہیں. بڑا پازیٹیو اور اچھا رسپانس ہے. مجھے ملٹیپل کالز آئی ہیں صبح سے کہ جی رات کی شفٹ, کیونکہ لوگوں کے جو ہے ذہن میں ڈاؤٹ ہے کہ روزے میں انجیکشن جو ہے انٹرا مسکولر لگ سکتا ہے یا نہیں. ایک تو میں یہ کلیئر کرتا ہوں, فتاوا ہیں روزے میں ٹیکہ اگر لگ جائے پٹھے میں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. پھر بھی لوگوں کی جو ہے وہ کیوریز ہوتی ہیں, سوالات ہوتے ہیں, ان کے حل کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے رات کی شفٹ جو ہے وہ شروع کی اور اس کا میسو رسپانس ہے. لوگوں کا بڑا اچھا رسپانس ہے اور لوگ اپنی ویکسین لگوانے کے لیے ایکسپو سینٹر اور دیگر جو ویکسین سینٹرز ہے ادھر کا رخ کر سکتے ہیں. جی تو جناب حسن حفیظ ہمیں آگاہ کر رہے تھے جناب لاہور میں ویکسینیشن کے ٹائمنگز کے حوالے سے. ویکسین کا ٹائم جو بھی ہو لگوانی ضرور ہے, یہ اپنے ذہن میں رکھیں. اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک بھی بنتا ہے. بالکل, بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اپنا شام رمضان میں پھر میں کہنے والا تھا یار شفاعت تم نہیں صدرو گے. خیر اینی وے, میں آپ کو کہہ رہا تھا جناب کہ ایک سٹوری ہمارے سامنے آئی ایک کپل کی جو اچانک جن کی شادی ہوئی ہے. مطلب آپ سمجھیں اتنی ایمرجنسی میں ہوئی ہے کہ آپ سمجھیں کہ کھانا جیسے چائے دم پہ رکھی ہے آپ نے کہا بس ابلنے سے پہلے میں بھی آیا شادی. لاہور میں مل رہی ہے نا ایک اچانک بریانی, تو یہ اچانک شادی تھی. خیر اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی بریکنگ نیوز ہے؟ جی ہمارے پاس جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جی ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پولیس کے شہید ہونے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت کو بلیک میل اور انتشار پھیلانے کی منظم کوشش کو پولیس نے روکا, جس پہ 4 پولیس اہلکار شہید اور 600 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. ہماری قوم ان پولیس ہیروز کی مقروض ہے. حکومت شہداء کے اہل خانہ کی مکمل ذمہ داری لے گی. تو جناب اب اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک کپل کی جن کی اچانک ہو گئی, بہت اچانک شادی ہوگی جناب. اور وہ کپل ایسے لڑکے کی عمر ہے 16 سال, نام ان کا جی الیاس سیف. ماشاءاللہ سے 14 بہن بھائی ہیں, صرف سب سے بڑی بہن کی شادی ہوئی ہے, یہ 9ویں نمبر پر آتے ہیں اور انہوں نے کر لی ہے شادی. ہوا کچھ ایسا شفاعت کے جہاں پر رشتہ دیکھنے کے لیے گئے تھے, ان کو لڑکی اتنی پسند آ گئی, اس نے کہا نہیں جی کل پرسوں ترسوں نہیں, ابھی کے ابھی نکاح ہوگا. سو ودن 10 منٹس نکاح بھی ہو گیا, رخصت بھی ہوگی. اچھا لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جو تصاویر ہم چلا رہے ہیں, تصاویر میں دولہا کون سا, آپ گیس کریں ان میں دولہا کون سا ہوگا. یہ دولہے کی بچپن کی تصویر ہے, ویسے تو دولہا ابھی بھی بچپن میں ہی ہے لیکن یہ اس کی جو ہے کچھ تصاویر ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیف اللہ صاحب, الیاس سیف اللہ اور ان کی زوجہ آسیہ, دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ جی آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو بتائیں یہ ماشاءاللہ اتنی چھوٹی سی عمر میں, اس عمر میں تو ابھی ہم پلان کر رہے تھے کہ یار میٹرک کے نمبر آئیں گے تو میٹرک میں جو مبارکیاں جمع ہوں گی ان سے ملا کے کوئی ایک کمپیوٹر کی نئی گیم خرید لیں گے, کمپیوٹر کی گیم خرید لیں گے کیونکہ گیم اس وقت 100 روپے کی CD ہوتی تھی, جسٹ امیجن. تو آپ کو اس عمر میں شادی کا خیال آ گیا, یہ کیسے ہوا, کیا ہوا, مسئلہ کیا تھا؟ جب میں سعودی سے 2018 میں پاکستان آیا ہوں, ادھر اکیلا ہو کر میں تھوڑا سا بور ہو گیا تھا. میں نہ کسی مجھ کو جانتا ہے نہ کس کو جانتا ہوں میں. اب میرا والد صاحب علامہ سیف اللہ صاحب وہ اپنے مصروفیات میں مصروف ہو گئے. پھر ایک آئیڈیا آیا تھا دماغ میں کہ شادی کیوں نہ کروں. پھر الحمدللہ والدین سے مشورہ کیا تھا, والدین نے کہا آپ شادی کر لیں, ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ کی آئیڈیا کہہ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں, ایک تو آپ رشتہ دیکھنے کے لیے گئے, جب آپ کو آئیڈیا آ گیا تو آپ کو آئیڈیا اتنا زور کا آیا کہ آپ نے وہیں رشتے والے دن جناب نکاح بھی کر لیا. یہ ذرا کہانی تو بتائیں ہمیں, یہ ہوا کیا تھا؟ مولوی صاحب سے ایک رابطہ ہوا تھا شادی کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ ایک فیملی ہے بہت اچھی, ادھر چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, کوئی یعنی مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ اسی دن نکاح میرا ہونا تھا. پھر الحمدللہ ہم ادھر ہی گئے تھے. پھر آسیہ کے والد نے کہا کہ آپ اوپر آ جائیں, آپ آسیہ کو دیکھ لیجئے. اوپر ہی کیا تھا, آسیہ کو 1 منٹ دیکھا تھا, بس 1 منٹ, کوئی بات نہیں ہوئی. فوراً ہی نیچے گیا تھا. 10 منٹ کے بعد ہم نکاح خوان کو بلائے تھے, ادھر ہی ہم نکاح پڑھائے تھے.
کیا بات ہے یار. اچھا آپ مجھے ماشاءاللہ 14 بردرز اینڈ سسٹرز, 14 سبلنگز ہیں یہ, اور آپ ماشاءاللہ 9th ہیں. تو جو باقی بڑے ہیں اور جو چھوٹے ہیں ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ انہوں نے کیا مطلب آپ جب گئے ان کو کہا کہ یار ہمارے کو یو ہیو اے نیو بھابھی ان دا ہاؤس اور نیو بھاوج ان دا ہاؤس, تو ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ کیا سوچ رہے تھے, یہ کیا ہوا ہے؟ میں ایک فوراً ہی خوش ہو گیا تھا نکاح کے بعد. فوراً ہی جب گاڑی سے واپس آ رہے تھے ہم ادھر ہی, میں گروپ کھولا تھا اپنا واٹس ایپ میں, میرے بہن بھائی کا گروپ ہے الحمدللہ. میں نے کہا تھا الحمدللہ میرا نکاح ہو گیا تھا, کوئی نہیں مار رہا تھا بالکل, جب تک ایک ثبوت بھیج دو تاکہ مانے. بہت ہی پریشان ہو گئی کہ ہم اتنا بڑے ہیں آپ سے, 10-15 سال آپ سے زیادہ بڑے ہیں, آپ کی ہماری شادی بھی نہیں ہوئی, آپ کی کیسے ہوئی؟ پھر الحمدللہ آخری میں مان گئے. نہیں یہ جتنی انہوں نے شادی کر لی اتنی دیر میں تم بریکنگ نیوز نہیں ٹائپ کر پاتے یار. بالکل ایگزیکٹلی بڑی بات ہے. اچھا آسیہ آپ یہ بتائیے گا کہ چلے ٹھیک ہے آپ کے میاں کو تو اچھا سا آئیڈیا ہے, انہوں نے کہا میں سوچوں کہ میں پاکستان آیا ہوں, بور ہو رہا ہوں اور میں تنہا ہوں تو میری شادی کرنی ہے, آپ کے گھر رشتہ دیکھنے کے لیے آگے. اب آپ نے دیکھا ان کو اور اتنی جلدی آپ نے انتخاب بھی کر دیا, اتنی جلدی آپ نے حامی بھی بھر لی, یہ کیسے ہوا؟ جی ایک بار تو تھوڑا سا سب ہو گئے تھے حیران کہ یہ کیا ہو گیا اچانک سے, لیکن پھر ٹھیک ہو گیا تھا سب. ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نکاح ہو جائے گا, لیکن یہ پتہ تھا مہمان آ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ نکاح ہو جائے گا, یہ وہ کچھ نہیں پتہ تھا. پھر اچانک سے مہمان جب آئے ہیں اس کے بعد آ کر انہوں نے بس 1 منٹ دیکھا ہے, تو اس کے بعد نیچے چلے گئے مسجد میں. اس کے 10 منٹ بعد نکاح ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح ہم سب خود بھی حیران رہ گئے تھے کہ شاید یہ ہمارا ایک خواب تھا. نہیں واقعی جی حیرانی ہے, اور بہت شکریہ جی آپ دونوں کا, اور دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو مستقبل میں بھی ایک اچھی خوشحال صحت مند اور سہل زندگی دے. تو خیر یہ تو ہم نے آپ کے سامنے جناب شیئر کیا, ایک اچانک قسم کی شادی جو ہوئی تھی, تو وہ اچانک شادی کو ہم نے آپ کے سامنے ذرا بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ کو بھی بتا سکیں کہ یہ کیسے ہوا بات. اور ابھی ساتھ میں مطلب کیونکہ ان کی بھی شادی, ان کا بھی نکاح ہوا ہے, سو آئی ہوپ کہ یہ اپنی جو تعلیم ہے یہ جاری و ساری رکھیں, یہ اپنی تعلیم پہ کسی قسم کو کمپرومائز نہ کریں. تو یہ نا یہ ہماری سلامی میں نصیحت ہے, اگر اپنے ساتھ رکھیں اور برا نہ منائیں تو. ہاں یہ اب ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو ہم آپ کو کہ ہم چھوٹا سا ایک بریک لے رہے ہیں اور آپ بریک کے بعد آپ شادی کر کے آئیں واپس آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. ہاں یہ بھی ہے نا, بریک بھی تو آتا ہے نا, بریک اتنا ہی ٹائم لیا ہے ان لوگوں نے 10 منٹ. میں تو واقعی حیران رہ گئی ہوں کہ کل کلا میرے میں تو نظر رکھوں گی, اگر میرا چھوٹا بھائی کبھی بور ہو رہا تو میں کہوں گی وہی بور ہو رہا ہے یار, تو فلم دیکھ لے یار. کسی نے بور نہیں ہونا پلیز, آئیڈیاز اور بہت ساری آپ کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں. یہاں پہ تو میں الاؤ کر دوں گی PUBG بھی کھیل لیں, فلم دیکھ لیں, گیم کھیل لیں, لیکن مطلب اتنے بھی بوریت کیا ہونی کہ اچانک. خیر اینی وے یہ تو سارے معاملات چلتی رہیں گے, ذرا تفنن بات ہے, بٹ اینی وے وی وش ویری بیسٹ آف لک ٹو دا کپل. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم امید کرتے ہیں جی ایک اچھی صحت مند خوشحال اور اللہ پاک کی جانب سے سہل زندگی ملے. اب یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. بالکل جی, اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. بالکل یہ ہماری اچانک بریک نہیں, یہ آپ کو پتا ہے روٹین والی بریک ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے, ہیڈ لائنز کی بریک ہے, تو پھر ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے لاہور میں ان بچوں سے جنہوں کے چڑی روزہ رکھا تھا, ان کے کیا تاثرات تھے. بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے سوشل میڈیا کی 3 گھنٹے بندش پر معذرت کر لی اور کہتے ہیں کہ آج جمعے کے بعد احتجاج کی کال تھی, پورے پاکستان میں کوئی باہر نہیں نکلا. پنجاب اور کراچی کی انتظامیہ سمیت رینجرز اور پولیس کو مبارکباد دیتا ہوں, پاکستان خیریت سے ہے, جمعہ پرسکون گزرا. میں بطور وزیر داخلہ معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے 3 گھنٹے کے لیے سوشل میڈیا کو بند کیا, کیونکہ ان کی کال ایسی تھی کہ شاید یہ جمعے کے بعد نکلیں. ملک کو پیچھے لے جانے والے, انتشار پھیلانے والے, ایمبولینسیں روکنے والے اور ملک میں آکسیجن کے ٹرک روکنے والے, ان کو شکست ہوئی ہے. اور جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا جناب آکسیجن کے ٹرک روکنے والے, ایک انسیڈنٹ ہے جناب. تحریک لبیک کے دھرنوں کے دوران ایک ڈاکٹر نے جناب, جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے ہاسپٹل میں جو ٹرکس آنے تھے آکسیجن کے وہ رک گئے ہیں, اور ان کے ہاسپٹل میں جب ابھی چونکہ ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے بریک کے دوران, تو انہوں نے بتایا جناب کہ بہت سارے پیشنٹس ایسے تھے جو کہ آکسیجن پہ تھے, 15 لیٹر سے زائد آکسیجن پہ تھے. یہ وہ اماؤنٹ ہے جس پہ آکسیجن بنانے کی جو مشین ہوتی ہے کنسنٹریٹر, وہ بھی نہیں کام کرتی, اور ایک سلنڈر چند منٹ ہی چل پاتا ہے 15 لیٹر آکسیجن پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں. اسی طرح وینٹیلیٹر پہ لوگ تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ مظاہرین نے
ऑक्सीजन के ट्रक रोक दिए हैं। इमेजिन ऑक्सीजन के ट्रक्स जो कि जिंदगी बचाने के लिए कितनी ज़्यादा अहम थे, उनको रोका तो ये डॉक्टर साहब जो कि MSDHQ गुजरांवाला के, ये खुद निकले और खुद जाके वहाँ से वो जो ट्रक है वहाँ से जो एड थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उसको अस्पताल तक लेकर आए। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर फजल रहमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने शाम रमज़ान को वक्त दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तमाम तर वाक़ियात पेश कैसे आए और आपको कितना वक्त लगा कि वो ट्रक जो कि इतनी घंटों से फंसा हुआ था आप वो हॉस्पिटल तक लेके आ सके? जी ये ट्रक जो है हमारा पहले तो मरीज के में फंसा हुआ था। ये सारी रात मरीज के से सादोकी और सादोकी से गुजरांवाला तक सारी रात ये फंसा रहा मुख्तलिफ मुकाम पे। जो हमारे CPO साहब हैं और जो हमारे SSP मोटरवे हैं उन्होंने मेहरबानी करके इसको गुजरांवाला ले रात सारी में। तो सुबह 10 बजे फिर बिल्कुल नाउमीदी हो गई कि ये गुजरांवाला में पहुंच के बाईपास के ऊपर चांदा किला एक जगह है वहां पे स्टक हो गए। तो अब हमारे पास जो है 120 से ज्यादा लोग थे जो ऑक्सीजन पे थे, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे, और हमारी रोज की कंजप्शन 10,000 लीटर की है और ये जो ट्रक है इसमें 25,000 लीटर ऑक्सीजन थी। तो फिर मैं खुद वहां पे गया और जा करके देखा कि हम क्या कर सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदद की, हमने उनकी मिन्नत समाजत की, अल्लाह के वास्ते डाले और मरीजों की जिंदगी का रिक्वेस्ट की। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, हम उस ट्रक को लेकर के वहाँ से वापस आ गए। और सर ये बताइएगा, आप जब खुद निकले, आपने खुद जाकर मुजाहिरीन को ज़ाहिर कन्विंस किया होगा, कायल किया होगा, वो लोग जो पुलिस वालों पे लाठियां बरसा रहे थे, बात सुनने को तैयार नहीं थे, किस तरह से आपने उनको कायल किया, कितनी देर लगी? सर वो बहुत हार्श थे, उनका बड़ा बिटर था बिहेवियर और बड़े एग्रेसिव थे। तो बस सर हम थोड़ा थोड़ा, हमें कोई 10 बजे से लेके 2 बजे 1:30 बजे तक हम अपने ट्रक को थोड़ा सा पीछे करते थे, एक ट्रक के बराबर, फिर वो लोग आ जाते थे, फिर हम इधर उधर हो जाते थे। तो बड़ी इसमें सर थोड़ा टाइम तो लगा। डॉक्टर साहब बहुत सारे ट्रक्स के हवाले से तो ये भी खबर थी कि उनके टायरों में से हवा निकाल दी गई थी, टायरों में कीलें ठोक दी गई थी। तो कैसे लाए फिर ऐसे ट्रक्स को आप? सर जब हम फाइनल हमने सारा उसको स्केप करवा लिया, तो जब हम मेन GT रोड पे जब चढ़ने लगे तो फिर हमारे आगे यही मेन हर्डल आ गई कि जो मेन आगे ट्रक खड़े थे उनमें टायर में से हवा नहीं थी। तो फिर वहाँ पे पुलिस वाले जो लोग थे और जो दूसरे लोग थे उनको रिक्वेस्ट की और उस ड्राइवर को कहा, वो बेचारा बार बार कहता था जी मेरा ट्रक तो रिम के ऊपर खड़ा है, टायरों से तो हवा निकली हुई है। बिल्कुल वेरी काइंड के उसने मेहरबानी की, लोगों ने धक्का लगाया, मैं खुद साथ हुआ, हमें कोई 6 फुट का जैसे ही रास्ता मिला हम अपने ट्राले को बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हम आपके वीडियोस भी दिखा रहे हैं, ट्रक की मतलब टायर में से हवा नहीं है वो भी दिखा रहे हैं और आप धक्का लगा रहे हैं, ये भी लोग देख रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये ट्रक वक्त पर ना पहुंच पाते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? जी हमारे पास वैसे तो बैकअप में 180 सिलेंडर थे और हम कुछ ना कुछ तो करते, लेकिन फिर भी 120 लोगों की जिंदगी एट रिस्क थी। 120 लोगों की जिंदगी एक अस्पताल में एट रिस्क थी और ऐसे न जाने कितने अस्पताल होंगे। बहुत बहुत डॉक्टर फजल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, MSDHQ अस्पताल गुजरांवाला, और वो बता रहे थे जनाब कि किस तरह से उन्होंने एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें 120 मरीजों की जान पे बनी थी, उन्होंने खुद को इन्वॉल्व किया और ट्रक वहां तक पहुंचा। आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल शफात, आगे बढ़ते हैं। और आजकल हमने देखा था ना ये ड्रामा आया था अर्तुल गाजी, तो उसके बाद हमारे बच्चों को जनाब एक तो वो तलवार चलाने का वो बड़ा शौक और जो तीर चलाने का बड़ा शौक पैदा हुआ। अब अगर देखा जाए तो ये वो तमाम तरह रिवायतें जो हमारी रिलीजियस हिस्ट्री में मिलती हैं, लेकिन बच्चों में ना उसका शौक है वो काफ़ी कम होता चला जा रहा था। लेकिन जी क्रेडिट जाता है इस ड्रामे को भी कि इसके बाद बहुत से बच्चे जो हैं और कुछ तो स्पेसिफिकली इस पर काम भी कर रहे थे, तो उनको इससे मदद ये मिल गई कि मीडिया की तवज्जो भी उनकी तरफ चली गई और लोगों ने भी जनाब फिर उनके काम को सराहना शुरू कर दिया कि वाह भी वाह हमारे पास तो अच्छा ये तलवारबाजी जो है ना, ये मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा बेसिक इंग्रेडिएंट रहा है और वो लोग जो मार्शल आर्ट जानते हैं वो उनको पता है कि जनाब हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो अच्छी बात है कि जो लोग मार्शल आर्ट्स से जरा इन्वॉल्व थे और जरा शगफ रखते थे, उन्होंने कहा यार उसमें तलवारबाजी भी एक चीज़ है, तो चलो उसको भी जरा लेके आते हैं सामने और इसी बहाने नौजवानों को एंगेज करते हैं। और इसी तरह के जनाब आप एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर जनाब अहमद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर पहले तो मुझे बताइए, माशाल्लाह इतनी खून ख्वार तलवारें आपने सामने रखी हैं, समोराय स्वॉर्ड पड़ी हुई है, ये तुर्गुत का वो है, तो ये माशाल्लाह हथौड़ा वैसे तुर्गुत
ओके 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 ओके, ये वो तलवार है जिसको हम चाइनीज फिल्मों में देखते हैं। ये आपने एक न्याम में दो तलवारें कैसे रख ली? ये सिफारिश तो ये है, एक न्याम में दो तलवार, इसके अलावा नहीं होती। इसके अलावा नहीं होती, प्लीज मैं चाहूंगी सर अपनी टीम का इंट्रोडक्शन भी करा जो आपके साथ यहाँ स्टूडेंट्स ये हमारे शहीद शहजादे हैं, हमने वाइट बेल्ट से हमारे साथ स्टूडेंट थे, ब्लैक बेल्ट बने, अब हमारे साथ इंस्ट्रक्टर भी हैं। ओके ओके, ये राफिया हैं, दोनों नेशनल प्लेयर हैं ताइक्वांडो में। क्या और आप क्या तलवार चला रही हैं, आप नंचकू चला रही हैं, आप समुराई चला रही हैं, क्या कर रही हैं? मैं शॉर्ट चला लेती हूँ, नंचक्कू भी चला लेती हूँ। ओके, हमारा बेसिकली मार्शल आर्ट क्लब है हमारा एक्चुअली, तो हम जो है मल्टीपल मार्शल आर्ट अंडर वन रूफ ही हमारा सैलोगन है। तो हम टाइक्वांडो बेस हमारी, इसके अलावा 4 गेमों में ब्लैक बेल्ट हूँ, योंग मोडो, सूडो, कराटे और बुशिवन कराटे। और तो फिर ये वेपन्स जो हैं जिu-jitsu में आ जाता है, जिu-jitsu आता है, लेकिन मैं 4 गेमों में ब्लैक बेल्ट हूँ, हम जो हमारे गेम है वही कराते हैं। ओके, और सर अब जरा बताइएगा थोड़ा सा कि ये कितना फर्क पड़ा है लोगों में तलवारबाजी के हुनर को सीखने का? हम ये अर्तगल आने से पहले से ही कराते थे, कोई 2 आते थे, कभी लोग 4 सीखने आ जाते थे, किसी को मूड होता था आ जाता था, बड़े हेड देते थे, कोई आता नहीं था। जब से ये अर्तगल आया, उस्मान आया, तो एकदम से एक बूम हो गया लोगों में, बच्चों में भी बड़ों में भी। एक खातून आई बड़ी उम्र की, तो मैं कहा जी कहीं शॉर्ट सीखना है, कितना बड़ा बच्चा है, कहीं मुझे सीखना है। तो हर उम्र के लोग आ रहे हैं, उनको शौक हो रहा है कि भाई हम भी अर्तगल बन जाएं। लड़की बोलती है हम बाला खातून बन जाए, हम भी कुछ कर लें। बच्चे आप मुझे बताओ, लड़कियों में तो चले, लड़कों में तो बड़ा कूल भी समझा जाता है, लोग बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन लड़कियां जब ऐसी कोई भी शौक पालती हैं तो लड़कियों को फौरन मना कीजिए, नहीं बेटी तुम तो सिन्फ नाजुक हो, हाई तुम्हें कोई चोट ना लग जाए, कुछ जख्म ऐसा ना लग जाए, आगे तुमने तुम्हारे हाथ भी पीले करने। आपकी अम्मा अब्बा ने आपको कैसे इजाज़त दी, ये बताएं। मुझे शौक था, मुझे खुद भी बहुत शौक था शॉर्ट चलाने का। और घर में क्या किचन से छुरियाँ तो नहीं मारा, वो कुछ करता तो नहीं करती थी? कैसे फिर अम्मा अब्बा ने कैसे सपोर्ट किया, क्या उनको कहा, कैसे इनको ज्वाइन किया, ये बताओ। मम्मा अब्बा तो सपोर्टिव है वैसे इन चीज़ों में, इसमें वो इतना रोकथाम नहीं करते। तो बस सर आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह आपके सामने मैं समुराई स्वॉर्ड देख रहा हूँ, कटाना। हाँ जी, तो मैं ज़रा निकाले सर, इसका दीदार भी कराएं लोगों को कि ये अच्छा, ये जो हम ऐसे देखते हैं लेजेंड्स में कि 2 धातों को मिक्स करके और सारी हैंड फॉर्ज्ड होती है, और उसके बाद इसकी धार इतनी तेज है, वैसे मुझे वो लग भी रही है, मैं जुर्रत नहीं करूँ, वाकई बात है, सच है या ऐसी गल्ला बढ़िया हुई है? नहीं, काफ़ी मुश्किलों से बनती है। जो जापानीज में होते हैं ट्रेडिशनल, उनका तो होता ही है, तो अपनी खुद बनाते हैं। अच्छा, काफ़ी हर बंदे की अपनी होती है, बनाते हैं। ओके ओके। तो हमारे पाकिस्तान में क्या ये बनाई जाती है अपनी? क्योंकि देखिए आपने बताया कि जापान में तो खुद बनाई जाती है, पाकिस्तान में क्या रुझान है इसका? पाकिस्तान में कटाना नहीं होती है, वो दूसरी होती है। पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको बताऊं, एक चीज़ आपको नहीं पता होगी, जब ये यहाँ पे हमारे टर्क एक्टर्स आए ना यहाँ पे, तो उनको गिफ्ट की यहाँ पे लोगों ने, यहाँ की बनी हुई। वजीराबाद में हमारी इंडस्ट्री है और ये सारी ये वजीराबाद की बनी हुई है। अच्छा। फास्ट ब्लेड एक बड़ी कंपनी है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ से मंगाते हैं। टर्क टैक्स भी वहाँ का बना हुआ है। अच्छा। यहाँ से बनकर उनके टर्क ड्रामा में अब जा रहा है, क्योंकि जब वो लोग आए हैं उनको गिफ्ट मिले, जो उनको पता चला इतनी अच्छी आप यहाँ बना रहे हो, और पाकिस्तान में समझेंगे 10 गुना सस्ती मिल रही है उससे। अच्छा। तो यहाँ से जो है भेजी गई है। ओके, क्या बात, कभी कभी सिखाते हुए या कुछ परफॉर्म करते हुए कोई सीरियस जख्म आपको आया हो? ज़्यादा सीरियस नहीं लगा, छोटे मोटे लग जाते हैं। अच्छा। जैसे अभी थोड़ा सा लगा हुआ है, थोड़ा सा कितना थोड़ा लगता है? कोई टांगे शांगे का मसला तो नहीं। अच्छा, टांगे नहीं लगे, खरोंच लग जाए, वो आदत हो गई अब इतना होता है। हाउ सेफ इट इज, कितना सेफ है ये गेम? इस तरह सेफ है कि ये जो शॉट है ना, इसमें तो धार होती ही नहीं है। ये ट्रेनिंग शॉट कहलाती है, इसमें धार होती नहीं है। जब ये चलती है ज़रा आवाज़ आती है इसके अंदर इस तरह, तो इसमें तो होती नहीं है, इसमें तो बिल्कुल ही सेफ है, बच्चे भी कर सकते हैं। अच्छा। ये जो चीज़ है ये शार्प होती है, लेकिन हमने इसमें पत्थर से घिस के थोड़ा सा इसकी धार खत्म पत्थर से आपने इसको खत्म कर दिया था कि भाई बच्चे हैं, ज़रा सा भी लग जाए तो ठीक है। ठीक है। कितना टाइम लगता है इसकी प्रैक्टिस में? हमारे यहाँ 1 मंथ का कोर्स है बेसिक, और उसके बाद फिर 2 मंथ्स का एडवांस कोर्स है। फिर उस एडवांस के अंदर आपको और परफेक्शन लाने के लिए 3 मंथ्स और चाहिए, यानी 6 मंथ में। कितनी उम्र के बच्चे आपके पास आ रहे हैं बताइए, क्योंकि बच्चों को भी बड़े पसंद है तुर्गताप और अर्तुरुल। कितने छोटे बच्चे हमारे यहाँ 5 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक के बच्चे हमारे यहाँ। माशाल्लाह। लेकिन शॉर्ट जो हम कराते हैं वो 10 ईयर्स से अबव के बच्चों को कराते हैं, क्योंकि शॉर्ट खतरनाक है। सही। चले जी, बहुत अच्छी बात है, और उम्मीद करते हैं जी बच्चों आपको एक नई गेम भी मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ फारूक साहब मौजूद थे, उनका पूरा गैंग मौजूद था। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको जनाब खुशामदीद कहते हैं। बाखबर फिर कहने वाला था मैं, जनाब शाम रमज़ान है, शाम का टाइम है, शफात
شرم کرو، حیا کرو. شام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. معاملہ یہ ہے جناب کہ پہلا عشرہ ہے اور پہلے عشرے میں جناب رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں اور لوگ جو ہے اس حوالے سے ذرا ایکسائٹمنٹ بھی شو کرتے ہیں. ذرا آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل باہر افطار کے ٹائم پہ بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. تو پشاور سے جناب ہمارے نمائندے جو ہیں عثمان صاحب، وہ اس وقت آغوش انعامی کے فلاحی ادارے میں موجود ہیں جو کہ الخدمت ٹرسٹ کے زیر انتظام چلایا جا رہا ہے، اور جہاں پر جناب جو بچے موجود ہیں جو ان کے ساتھ جناب مخیر حضرات کے تعاون سے ایک افطار ہو رہی ہے، اس کا احوال ذرا جان لیتے ہیں ان سے. بالکل جی، رک کرتے ہیں پشاور کا. عثمان ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان، یہ بتائے گا کہ کتنی بڑی تعداد میں بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور کیا کچھ انتظامات کیا گیا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، میں اس وقت آغوش سینٹر میں موجود ہوں اور یہاں پر تقریباً 98 کی تعداد میں بچے ہیں جو یہاں پر ہر روز ان کو افطاری دی جاتی ہے. یہ بچے یہاں پر مقیم ہوتے ہیں اور ان کو یہاں پر تعلیم بھی دی جاتی ہے. ہاسٹل میں یہ بچے جو ہے یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے لیے ہر شام اسی طرح ہی دسترخوان جو ہے وہ سجایا جاتا ہے. اس وقت بھی دسترخوان جو ہے وہ سج گیا ہے. بڑی تعداد میں آپ بچوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ افطاری کے دسترخوان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اذان ہوگا اور وہ روزہ افطار کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹر ہے آغوش سینٹر کے ظہور صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا یہاں پر ان بچوں کو دیا جاتا ہے. ظہور بھائی، یہ بتائیے کہ کیا کیا آپ لوگ یہاں پر بچوں کو دیتے ہیں، کتنی تعداد میں بچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغوش الخدمت پشاور میں اس وقت 98 بچے ہیں اور یہ صرف جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ رمضان کی دسترخوان تو ضرور ہے، لیکن یہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان معصوم بچوں کو ہرگز گھر سے کم ماحول نہ ملے. تو ایک گھر سے جو ان بچوں کو یا جو عام بچے کو جو ماحول میں اثر ہوتا ہے یا جو اس کو فیسیلیٹی ملتی ہے، اس سے بڑھ کر الحمدللہ ہم یہاں پہ یقینی بناتے ہیں. اور یہ ہمارے ساتھ یہاں کی جو لوکل ڈونر ہیں، معاشرے کے جو مخیر حضرات ہیں، ان کی تعاون سے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان بچوں کو بہتر سے بہتر سہولت ہم فراہم کر سکے. افطاری کے وقت بھی ان کو بہترین سے بہترین کھانا جو ہے وہ ان کو میسر ہو سکے. ظہور صاحب کا یہ کہنا ہے. تقریباً 98 بچے یہاں پر بالکل جی 98 بچے یہاں مقیم ہیں. اور جی آغوش سینٹر نہ صرف پشاور میں بلکہ پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے جناب کہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس میں لوگ حضرات جو ہیں وہ ان بچوں کا سہارا بنتے ہیں. اور آپ بھی کوشش کریں کہ ایسے بچوں کا سہارا بنے اور کوشش کریں کہ جتنا دسترخوان آپ نے اپنا سجایا ہے باقیوں کا بھی دسترخوان سونا سونا نہ ہو، کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ اور رمضان میں مل بانٹ کے ہی کھایا جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. شادری آبادری. اللہ حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus par an.